اس وجہ سے خطرے کی گھنٹی بالکل صحیح ہے، اور یہ بالکل پاکستان کا نام جو ہے ایونچولی یہ کسی نہ کسی لسٹ میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ویزا بریک ہے یہ لسٹ ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ افغانستان کے اوپر تو ورک پابندی بھی لگا رہے ہیں، 24 مارچ سے افغانستان کی ورک پرمٹ اپلیکیشن بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور ابھی بھی ہوم منسٹرز جو یو کے سے ہیں وہ پتہ ہے آپ کو پاکستانی نژاد ہیں جو ہیں، تو ان کے اوپر ابھی بھی کچھ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ آپ نے پاکستان کو کافی کہ بالکل کہ آپ نے پاکستان کو جان بوجھ کے جو ہے اس کے اندر نہیں کہ افغانستان سے جو آتے ہیں وہ آتے ساتھ ہی طالبان کے خلاف کوئی اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں اور اسائلم کر لیتے ہیں، اور ایونچولی افغانستان میں ریموو کرنا یو کے لیے سب سے ہارڈ ہمیشہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید اور لیگل ایشو پہ بات کر رہے ہیں۔ تو آج ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ پاکستان سے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ خطرے کی گھنٹی اس لیے بچ چکی ہے کہ 4 ممالک پر آلریڈی برطانیہ نے پابندی لگا دی ہے، وہاں سے اسٹوڈنٹ ویزا اور افغانستان سے ورک ویزا بھی۔ تو یہی صورتحال ہمیں کچھ پاکستان کی بھی لگ رہی ہے۔ پاکستان کے جو گزشتہ سال 11,000 سے زیادہ پاکستانیوں نے ویزا جو اسائلم اپلائی کیا تھا، اور اسائلم اپلائی کرنے کے نتیجے میں ان میں بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی تھی، اور اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد بھی جس وجہ سے انہوں نے اپلائی کیا تھا وہ بھی ایک بڑی ایسی سچویشن ہے جو کہ پاکستان میں نہیں صحیح سمجھا جاتا، LGBT پہ، ہم جنس پرستی پہ۔ اس پہ لیٹسٹ صورتحال کیا ہے، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بیرسٹر غلام مصطفیٰ، ان سے پوچھتے ہیں، آرا لیتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، سچویشن تو کچھ صحیح نظر نہیں آ رہی، کیا کہنا چاہیں گے آپ جو لوگ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں، کیا مشورہ ہے آپ کا ان کو، اور کچھ خبر بھی بتائیں نا ہمیں اس حوالے سے۔ تھینک یو۔ دیکھیں، اس میں تو پہلے نمبر پہ بالکل آپ نے صحیح کا تعارف بتاتے ہوئے کہ پاکستانیوں کے لیے بالکل خطرے کی گھنٹی ہے، بچ چکی ہے، اس کی وجہ بھی آپ نے بتا دی اور بالکل صحیح وجہ بتائی، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے 4 کنٹریز کو، اور یہ یو کے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کچھ کنٹریز کو بین کیا گیا ہے۔ آج تک یو کے کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، اور 4 کنٹریز کو ایک دم سے انہوں نے بین کیا۔ جو لسٹ انیشیلی جو شیئر کی گئی تھی یا جس کے اوپر رومر تھی، اس کے اندر پاکستان بھی شامل تھا، اور ابھی بھی ہوم منسٹرز جو یو کے سے ہیں وہ پتہ ہے آپ کو پاکستانی نژاد ہیں جو ہیں، تو ان کے اوپر ابھی بھی کچھ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ آپ نے پاکستان کو کافی کہ بالکل کہ آپ نے پاکستان کو جان بوجھ کے جو ہے اس کے اندر نہیں کیا، کیونکہ پاکستان جو تھا، پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس یا جو ورک پرمٹ کے اوپر کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے اسائلم کیا، وہ سب سے ٹاپ پہ پاکستان گیا۔ اچھا، پہلے ہمیں وجہ تو بتائیں نا، ان پہ جو 4 پہ تھی وہ پابندی کیوں لگی؟ دیکھیں، جو 4 ممالک انہوں نے لگائے ہیں، افغانستان کے اوپر تو ورک پابندی بھی لگا رہے ہیں، 24 مارچ سے افغانستان کی ورک پرمٹ اپلیکیشن بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اسٹوڈنٹ ویزا تو انہوں نے اسٹریٹ وے جو ہے 5 مارچ سے افغانستان، کیمرون اور اس کے علاوہ جو تھا سوڈان اور میانمار، جو 4 کنٹریز ہیں، ان کو بین کیا۔ اب ان 4 کو بین کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جو لوگ زیادہ تر آتے ہیں، افغانستان سے جو آتے ہیں، وہ آتے ساتھ ہی طالبان کے خلاف کوئی اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں اور اسائلم کر لیتے ہیں، اور ایونچولی افغانستان میں ریموو کرنا یو کے لیے سب سے ہارڈ ہمیشہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ تو ان کو ایونچولی کچھ نہ کچھ گرانٹ کرنا پڑ جاتا ہے، یا یہ ریموو نہیں کر سکتے، اگر ان کو ریفیوز بھی کریں تو وہ یہیں پہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹس ویزا پہ آ کے روٹ کو ابیوز کر رہے ہیں، اس میں یہ 4 کنٹریز کو انہوں نے دیکھا ہے جہاں پہ ریشو زیادہ ہے۔ اب پاکستان کی بچت اس لیے ہوئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں میرے جو نالج کے مطابق، ایون دو کہ پاکستانی نیشنل سب سے ہائیسٹ تھے اسائلم کلیم کرنے میں، تقریباً 10,500 کچھ اس طرح کی جو نمبر تھا وہ تھا۔ افغانستان سے ہم ابو تھے جو اسائلم سیکرز کی جو یو کے میں آئے، مگر ان کو بین اس لیے نہیں کیا گیا کہ اگر جب ریشو دیکھتے ہیں آپ پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزا کی اور افغانستان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، تو پاکستان کا اسٹوڈنٹ ویزا کافی ہائی ہے، 37,000 بالکل وہ آئے تھے۔ اگر آپ انڈیا کو دیکھتے ہیں وہ 98,000 تھے، تو انڈیا کے ساتھ تو ہم کمپیٹ کر رہے تھے، بالکل نائجیریا کے، بالکل چائنا، انڈیا اور پھر پاکستان بالکل آتا، اور اس کے بعد پھر ساتھ میں نائجیریا۔ اب اس کے اندر جو اسائلم سیکرز ہیں وہ اگر دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 10-11,000 بن جاتے ہیں، جو کہ 33% جو لوگ ہیں انہوں نے اسائلم کر لیا، 1 in 10 جو لوگ ہیں انہوں نے وہ اسائلم کر لیا۔ اس وجہ سے خطرے کی گھنٹی بالکل صحیح ہے، اور یہ بالکل پاکستان کا نام جو ہے ایونچولی یہ کسی نہ کسی لسٹ میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ویزا بریک ہے یہ لسٹ ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو اس میں ابھی کنٹریز شامل کرتے جائیں گے، اور میرے خیال سے جب 2nd یا 3rd بیچ آئے گا تو اس میں ویری لائکلی پاکستان کے جو ہوں گے اسٹوڈنٹس جو ہوں گے ان کو وہ ضرور لے کے آئیں گے۔ ورک پرمٹ ہولڈرز کو شاید اتنا نہ لے کے آئیں، مگر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میرے خیال سے لازمی لے کے آئیں گے۔ اور اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ
یو کے میں پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، یو کے ہمیشہ سے ایک اچھا جگہ رہی ہے، دنیا میں مانی جاتی ہے اس کی ڈگری. تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ سپتمبر سیشن جو ابھی نیکسٹ آ رہا ہے اس کے اندر اپلیکیشن کر کے آپ یو کے میں آ جائیں. اس کی وجہ یہ کہ مارچ کا جو فیبرری کا سیشن ہے وہ آلریڈی کلوز ہو چکا ہے، تو اب سپتمبر کا نیکسٹ سیشن ہے. کیونکہ اگر آپ سپتمبر سیشن کو بھی مس کر دیتے ہیں تو نیکسٹ ایئر تک کے لیے کیا پالیسیز آتی ہیں گورنمنٹ کی، یا بین ایک دم سے کر دیتے ہیں پاکستان کو، تو پھر آپ کو کوئی کسی اور جو ملک ہے ادھر کا ہی رخ کرنا پڑے گا. یو کے میں شاید اسٹوڈنٹ ویزا ویسے بھی یہ بین فوراً ہی کر رہے ہیں، کوئی ٹائم بھی نہیں دیتے. بالکل ایسی بات ہے. اس کی وجہ پتہ کیوں وہ کرتے ہیں یہ بین، اور یہ ماضی میں کچھ عرصے سے دیکھا گیا اس طرح کی جو گورنمنٹ کی طرف سے حرکتیں کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو پھر ابیوز کرنے کے لیے ٹائم نہیں دیتے. مطلب نارملی ہوتا یہ تھا کہ پالیسیز جب لے کے آتے تھے وہ کچھ ٹائم دیتے تھے، 6 مہینے بعد کی، اگلے سال کی، اینڈ آف ایئر کی. ابھی وہ اتنا ٹائم ہی نہیں دیتے، 1 دن کا 2 دن کا ٹائم دے کے ختم کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پھر جو لوگ ابیوز کرنا چاہتے ہیں نا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ وہ اپلیکیشن کر سکیں. تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اگر جو یو کے میں آ کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ابھی سے یونیورسٹیز کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیں، سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ لینی شروع کر دیں، کہ آپ 3 مہینے پہلے کورس شروع ہونے سے 3 مہینے پہلے تک آپ یو کے میں آ سکتے ہیں. تو جس کا مطلب ہے آپ اپلیکیشن ڈال کے یو کے کا 2 سے 3 ہفتوں میں 4 ہفتوں میں آپ کا ویزا لگ جاتا ہے اور آپ یو کے آ سکتے ہیں. تو آپ کو کورس کی سٹارٹ ڈیٹ تک ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ناظرین، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، برسر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ ایسا پلان ہے آپ کا برطانیہ میں اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آنے کا تو دیر نہ کیجیے. آپ فوراً اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں، اپنا جو ایڈمیشن ہے وہ پورا کیجیے، اور جتنی جلد از جلد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے ابھی بھی انہوں نے کلیئر کیا کہ 3 مہینے پہلے سے آ سکتے ہیں اپنے کورس شروع ہونے سے، تو اس کو جلد از جلد کیجیے، کیونکہ برطانوی حکومت کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا. جو ہوم سیکرٹری ہیں شبانہ محمود، وہ بہت زیادہ پریشر میں ہیں. جو یہاں کے لوگ ہیں، جو یہاں کے انتہا پسند میڈیا ہے، وہ مسلسل ٹارگٹ کر رہا ہے اور حکومت کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو بھی پابندی کی لسٹ میں لائے. گو کہ پاکستانی حکومت پورا تعاون کر رہی ہے، جن لوگوں کو ریموو کرنا ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے کوئی اس میں ہرڈل نہیں ڈالی جاتی. ریموول کے لیے پاکستان کی جو شرائط ہیں، جو پورا اترتا ہے اس کو فوراً لے لیا جاتا ہے. اسی وجہ سے میرے خیال ہے پاکستان بھی ابھی تک بچا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو فوراً اپنے جو معاملات ہیں ان کو مکمل کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی؟ دیکھیں، اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ کہ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کے لیے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ رابطہ کریں یونیورسٹیز کے ساتھ میں. فری آف چارج اپلیکیشن ہوتا ہے اور آپ جتنی مرضی یونیورسٹیز کو اپلائی کریں، ٹھیک ہے. اپلیکیشنز ان کے تھرو آؤٹ دا ایئر کھلے ہی ہوتے ہیں، آپ ان کو اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان سے جو اگر آپ آنا چاہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں لاہور، اسلام آباد، کراچی، یہ جو بڑے شہر ہیں، یہاں پہ یو کے کی یونیورسٹیز کے اپرووڈ ایجنٹس، کنسلٹنٹس جو ہیں وہ ہیں جو یہاں پہ ہیں. میں جو ایجنٹس مافیا ان کی بات نہیں کر رہا، میں یو کے کی یونیورسٹیز کے اپرووڈ کنسلٹنٹس کی بات کر رہا ہوں. جو وہاں پہ ہیں وہ یو کے اندر آپ کو برٹش کاؤنسل سے بھی آپ جو ہیلپ لے سکتے ہیں. دوسری چیز اگر میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا کی اپلیکیشن کریں، جو ایڈمیشنز کی اپلیکیشن کریں یونیورسٹیز کے اندر، آپ کوشش کریں کہ آپ یونیورسٹیز کو فیس جو ہے وہ ڈائریکٹ پے کریں. یہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کافی ہاتھ ہوا ہے، کافی بہت بڑے دھوکے بازی کی گئی ہے کہ ان کو کنسلٹنٹس یا ایجنٹس لوگوں نے کہیں انٹرنیشنل کارڈ سے یا چوری کے جو کریڈٹ کارڈ سے ان کے کورسز کی فیس پے کروانے کے بعد ان کے یو کے میں ویزا لے کے دے دیے. جب وہ یو کے میں آ گئے تو 3 مہینے کے بعد یونیورسٹیز نے ان کے جو ہے اسپانسرشپ کینسل کر دی، کیونکہ ان کا جو پیمنٹ کی گئی تھی وہ کسی فراڈولنٹ کارڈ سے تھی. تو میک شیور کریں کہ آپ اپنے کارڈ سے یا اپنے والدین کے کارڈ سے یا آپ ڈائریکٹلی انٹرنیشنل جو یونیورسٹی ہے اس کو پاکستان کے اکاؤنٹ سے، جو بینک اکاؤنٹ ہے، وہاں سے پیمنٹ ٹرانسفر کریں. تھوڑے سے لالچ کے لیے کہ آپ کو کنورژن چارجز جو پڑتے ہیں ٹرانسفر کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے آپ اپنا کریئر اور اپنا سارا جو اپنے آپ کے والدین کی جو جمع پونجی ہے اس کو داؤ پہ بالکل نہیں لگائیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے جو بینکس ہیں وہاں سے یو کے کی جو یونیورسٹی اس کے بینک میں ڈائریکٹلی پیمنٹ جو ہے وہ بھیجیں. اچھا، اس کی ڈاکومنٹیشن کیا چاہیے ہوتی ہے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے؟ تھوڑا سا بہت سمپل ڈاکیومنٹیشن ہے اظہر. اس میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک تو یہ کہ آپ نے انگلش جو ہے وہ پاس کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے 4 ماڈیول ہوتے ہیں، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اینڈ اسپیکنگ جو ہے وہ آپ نے 4 جو ہیں وہ پاس کریں. وہ برٹش کاؤنسل سے بھی آپ کر سکتے ہیں، پیئرسن سے بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ٹرینٹی کالج ہے ان کے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو 3-4 ادارے ان کے جو گورنمنٹ کے اپرووڈ ہیں وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ کی جو کوالیفیکیشنز ہیں پاکستان کے اندر سے وہ آپ کو چاہیے. اگر آپ کے گیپ ایئر ہیں، مطلب آپ نے 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے چھوڑی تھی اسٹڈی،
کسی کام کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو آپ اس کو ایکسپلین کر دیں, یا اگر آپ نے کسی جگہ پہ کام کیا تو اس دوران میں, تو آپ وہاں سے ورک ایکسپیرینس کے ساتھ میں لیٹر لے کے لگا سکتے ہیں. تو ایز لانگ ایز آپ کا جو پیریڈ ہے وہ بریک کا جو اسٹڈی بریک کا وہ آپ نے کور کیا ہے, آپ کی کوالیفیکیشن کے آپ نے ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ اچھی لگائی ہے, اور آپ کے پاس جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر آپ نے تقریباً 9 مہینے تک جو ہے وہ اپنی مینٹیننس جو ہے وہ آپ نے پروو کرنی ہوتی ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی لندن کے اندر کی یونیورسٹیز ہے تو تھوڑا ہائی لیول کی مینٹیننس آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے, لندن کی باہر کی ہو تو آپ کو تھوڑی کم لیول کی مینٹیننس ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. 28 دن تک وہ ڈاکیومنٹ جو آپ کی فنڈز ہیں وہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے, یا آپ کے صرف والدین کے اکاؤنٹ میں ہو سکتے ہیں. تو آپ کے اپنے اگر اکاؤنٹ میں نہیں ہے تو آپ کے امی یا ابو کے اکاؤنٹ میں ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ان کا پرمیشن لیٹر وغیرہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ میں اپنے فنڈز جو ہے وہ دینے پہ راضی ہوں, اور اس کے بعد آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. میں نارملی یہی کہتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ اسٹوڈنٹس خود سے جو ہے ایڈمیشن لے لیں. جو ہی آپ کو ایڈمیشن ہو جائے اس کے بعد آپ یو کے سے جو ہے کسی وکیل کو اپنے ساتھ لیں اپلیکیشن کے اندر, تاکہ وہ آپ کا ایک تو اپلیکیشن کمپلیٹ بھی وہی کریں, جمع بھی وہی کرائیں, اور یو کے میں اپلیکیشن دینے کے بعد اگر کوئی انکوائریز آتی ہے یا اللہ نہ کرے اگر آپ کا اپلیکیشن ریفیوز ہوتا ہے تو وہ کم از کم آپ کے اپلیکیشن کو چیلنج کر سکتے ہیں. آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ اپنا ڈیٹیلز وغیرہ دیتے ہیں؟ بالکل, اگر آپ اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں جو ہوم آفس کے اندر ویزا کے لیے, تو آپ بالکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یا اگر آپ نے اپلیکیشن کیا ہوا تھا اور آپ کا اپلیکیشن ریفیوز ہو گیا ہے تو آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو ریویو کا رائٹ ہے, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں اکثر ہوم آفس کے جو ڈیسیجنز ہیں, ریفیوزلز ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا رہتا ہوں. تو آپ بالکل مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. رابطہ کرنے کے لیے بڑی آسان سی ڈیٹیل ہیں, آپ گوگل پہ جا کے بیرسٹر غلام مصطفیٰ لندن لکھیں تو آپ کو میری ڈیٹیلز مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ لو لینڈ سلسٹرز کی ویب سائٹ سے lowlandsolicitors.com وہاں پہ جا کے آپ میری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ڈائریکٹ نمبر چاہتے ہیں تو نمبر ہے 0044-797-028-6466. نمبر دوبارہ سے بتا دیتا ہوں, 0044-797-028-6466. آپ اس نمبر پہ جو ہے میسج کر کے واٹس ایپ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اگر آن لائن اپائنٹمنٹ بھی چاہتے ہیں تو ہم اسی نمبر سے آپ کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں, آپ اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر غلام مصطفیٰ. تو حاصل وصول یہی ہے آج کی گفتگو کا کہ اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی معاملہ. کوشش تو پوری کی جا رہی ہے, حکومت پاکستان بھی لگی ہوئی ہے اور حکومت پاکستان پورا کوآپریٹ بھی کر رہی ہے, لیکن برطانیہ کا آج کل پتہ کچھ نہیں لگ رہا. اور اگر خدا نخواستہ یہ بین لگ گیا تو ہمارے جو ہزاروں پاکستانی بچے آ کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوگی. میری ریکویسٹ پرائم منسٹر سے بھی اور وزیر خارجہ سے بھی یہی ہوگی کہ اس معاملے کو ضرور دیکھیں, اس پہ لابنگ ضرور کریں, اور پاکستانی ہائی کمشنر ہیں جو ان کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی آپ کو مشورہ یہی ہے کہ جلد سے جلد آپ اس اپلیکیشن اگر اسٹوڈنٹس کی ایز اے اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں تو فوراً اس کو اپلیکیشن دیں. آپ تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.